اچھا یہ جو حلالہ ہے نا، حلالہ یہ بات پڑ گئی ہے، میں بہت اختصار کے طور پہ بتاتا ہوں کہ اس حلالے کو لوگوں نے حرامہ بنا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ کون سا اسلام ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دی تو اب عورت جائے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اس کے پاس رہے، اس سے طلاق لے کے پھر پہلے شوہر کے پاس آئے، تو یہ کون سا اسلام ہے؟ بھائی یہ اسلام ہے ہی نہیں، نہ اسلام میں یہ بات ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ 3 مہینے میں 3 طلاق دیجئے۔ اگر کوئی شوہر ایک بار میں 3 طلاقیں دیتا ہے، طلاق تو ہو جائے گی، لیکن یہ اس طرح طلاق دینے والا شوہر گنہگار ہوگا۔ ایک بار میں 3 طلاقیں دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں پٹری نہیں کھا رہی ہے تو ایک دوسرے کو جلانے سے، زہر دینے سے بہتر ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، طلاق دے دو۔ الگ ہونے کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے کہ 1 مہینے میں 1 طلاق دی جائے۔ 1 طلاق دے دی، اب 1 مہینے انتظار کرو کہ یار شاید پٹری کھا جائے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اب اگر کمپرومائز ہونے کا چانس نہیں ہے تو دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دی جائے، پھر 1 مہینہ انتظار کیا جائے کہ یار شاید ابھی بھی ہمارے اندر کمپرومائز ہو جائے۔ 2 مہینے تک نہیں ہو رہا ہے تو پھر تیسرے مہینے میں طلاق دی جائے۔ اب 3 مہینے میں جو انسان طلاق دے گا سوچ سمجھ کر دے گا کہ نہیں دے گا؟ جو واقعی اگر صحیح بات ہوگی، طلاق دینے کی بات ہوگی، وہی حیثیت ہوگی وہاں پر تو طلاق دی جائے گی، ورنہ طلاق نہیں دی جائے گی، ورنہ کمپرومائز ہو جائے گا۔ تو اب شوہر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک بار میں 3 طلاقیں دے دی، اب اس کے بعد ان کا سارا سسٹم ہو گیا ختم۔ اب وہ رو رہے ہیں، مرد بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں کہ یار یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو ایک بار میں فوراً ساری طلاقیں دے دی۔ تو اب اگر وہ اسلام کے طریقے سے طلاق دیتا نا کہ 3 مہینے میں 3 طلاقیں دیتا، تو پھر وہاں پر کمپرومائز ہو سکتا تھا، کیونکہ دوسرے دن اسے لگ رہا ہے کہ یار کاش ہم نے طلاق نہ دی ہوتی۔ تو اگر وہ اسلام کو فالو کرتا، 3 مہینے میں 3 طلاقیں دیتا، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ طلاق دیتا؟ ہرگز نہیں دیتا، وہ تو اپنا لیتا اس کو۔ تو اس طریقے یہ طریقہ ہے۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ یہ جو حلالے کو حرامہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے نا، اسلام یہ کہتا ہے کہ اب دونوں الگ ہو گئے، میاں بیوی، اب کوئی دونوں میں مطلب نہیں رہا۔ اب شوہر اپنی جہاں چاہے نکاح کر لے، بیوی عدت گزار کر جہاں راضی خوشی ہو دوسری جگہ وہاں پر نکاح کر لے۔ اب بھائی وہاں پٹی نہیں کھا رہی تھی، 3 مہینے میں طلاق ہو گئی، اب وہ جہاں چاہے رہے۔ پھر اسلام کہتا ہے یہ ایک اجازت ہے کہ اگر وہ والا شوہر بھی، یعنی جس عورت نے دوسری مرتبہ جس سے نکاح کیا ہے، وہ آدمی بھی اپنی بیوی کو، اس عورت کو طلاق دے دے، تو پھر یہ بیوی چاہے تو عدت گزار کر اپنے پہلے والے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ ایک گنجائش تھی، اجازت تھی، جس کو لوگوں نے حلالے کی شکل میں بنا کے پیش کر دیا، اور وہ حلال شرعی کے بجائے کیا بن گیا؟ حلال شرعی تو رہا نہیں بلکہ وہ حرامہ بن گیا، کہ ادھر طلاق ہوئی، ادھر انہوں نے دوسرے مرد سے نکاح کرایا، اور اس شرط پہ کرایا کہ 1 دن میں چھوڑ دو گے، اور انہوں نے فوراً چھوڑا اور اس نے پھر نکاح کر لیا۔ تو بھائی یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز ہی نہیں ہے کہ اس شرط پہ نکاح کرایا جائے دوسرا کہ آپ اسے طلاق دیں۔ تو جو عورتیں اس کے بار بار طلاق کی دھمکیاں دیتی ہیں نا کہ طلاق دو طلاق دو، تو ایک مرتبہ شوہر کو بھی غصہ آیا، چٹپٹ ہو گیا۔ تو یار یہ عادتیں ختم کرو۔ شوہر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شوہر ظلم و ستم کرے اس کو برداشت کرو، برداشت نہ کرو آپ، لیکن کمپرومائز کرنے کی کوشش کرو۔ بات بات پہ طلاق کے لفظ زبان پر مت لاؤ۔